ومرام تلك حديث خير ينجلي، تلك ابنة العوف ارتقاء ثاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بکھرے بکھرے بھائی اچھے نہیں لگ رہے ہیں، یہ مل جائیں، قریب ہو جائیں، جوان جوان آدمی دیواریں چھوڑ کے آگے آ جائیں۔ ہم بیوی بچے چھوڑ کے سعودی عرب چھوڑ کے آپ کے پاس آئے، آپ نے چھٹی سی دیوار چھوڑ کے ہمارے پاس آنا گوارا نہ کیا۔ ادھر والے بابو ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اللہ مالک نے جو مبارک شریعت ہمیں دی ہے، اس میں انسانیت کے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر خواہش کے احترام کا پورا خیال کیا گیا۔ عورت اور مرد کے ملاپ کو شرعی حدود میں نکاح کہا جاتا ہے، اور اس نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس نکاح پر خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ نیک بیوی کسی کو میسر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو نیک ساتھی مل گیا، نیک بیوی مل گئی، اس کا 50% آدھا ایمان پورا ہو گیا، باقی آدھے کی خود فکر کر لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی و بیاہ نکاح کئی بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ کبھی حسن نکاح کی وجہ بنتی ہے، کبھی مال، دولت، خاندان کا حسب و نسب، لیکن اپنی امت کو درس دیتے ہوئے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جب بھی نکاح کرنا دین کی بنیاد پہ کرنا، نہ برادری ازم پہ، نہ مال و دولت پہ، نہ قومیت پہ، نہ حسن و جمال پہ، کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو صرف میاں بیوی کا ملاپ نہیں، جنسی تسکین کا نام نہیں، بلکہ ہونے والی نسلوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنا ہم سفر چنتے ہوئے اللہ کے دین کو بنیاد بنائی، مواحدہ لڑکی تلاش کی، مواحد ساتھی تلاش کیا، توحید کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ، طہارت کی بنیاد پہ نکاح ہوا۔ اور جب نکاح کی بنیاد ایمان ہوتی ہے تو اس گود سے پروان چڑھنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بنتے ہیں، اس گود سے پروان چڑھنے والے عبداللہ ابن مبارک قرار پاتے ہیں۔ اور جہاں یہ حدود چھوڑ کر صرف قومیت، وطنیت، رنگ و نسل، مال و دولت کو باہمی تعلقات کا سبب سمجھا جائے، پھر ہائے جمالو پیدا ہوتا ہے، پھر دنیا کی بربادی کا پیغام دینے والے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے ولی نے اپنے ایک بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے زندگی میں تیرے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، میں نے تیری زندگی سے پہلے بھی تجھ پہ بڑا احسان کیا۔ وہ کہنے لگا، بابا زندگی کے بعد، پیدائش کے بعد، دھرتی پہ آنے کے بعد تو آپ کے احسانوں کا سلسلہ لمبا ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ میں نے تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی تجھ پہ احسان کیا، یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ پہلے کیسے احسان کرتے رہے؟ میں تو دھرتی پہ تھا ہی نہیں، مجھ پہ کیسے احسان ہوا؟ کہا، بیٹا
میں نے جس کو تیری ماں کے طور پہ چنا تھا وہ کوئی رقاصہ نہیں تھی، وہ تہجد گزار تھی۔ میں نے ایسی کو اپنی زوجیت میں نہیں لیا تھا جو تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے کنجریوں کا ڈانس دیکھتی ہو۔ میں نے ایسی کو تیری ماں چنا تھا جو تجھے گود میں لے کے سورت یاسین پڑھتی ہو، جو تجھے لوریاں دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ کے سناتی۔ اس نکاح کی بنیاد پہ پھر امت کے لیے محسن تیار ہوتے ہیں، اور جب یہ حدود ختم ہو جائے، زنا اور بدکاری عام ہو جائے۔ زنا کہتے کس کو ہیں؟ شرعی اور اخلاقی حدود کو توڑ کر مرد اور عورت کا باہمی جنسی تسکین حاصل کرنا زنا ہے۔ شریعت کی حدود میں رہ کر نکاح ہے، اخلاقیات کی حدود میں رہ کر نکاح ہے، لیکن ان حدود کو توڑ کر اگر کوئی اپنے اس ذریعے کو پورا کرتا ہے تو وہ بدکاری اور زنا کر رہا ہے، جو ہلاکتوں کا پیغام ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا عام ہو جائے، جب شراب پی جانے لگے، نام بدل دیا جائے، جب ریشم پہنا جائے، جب گھنگرو پہن کے ناچنے والی عام ہو جائے، پھر ڈرنا تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر زلزلے آئیں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پھر زمینوں کو پھاڑ کے پوری بستیوں کو دھسا دیا جائے گا، پھر اللہ کے عذاب کے دہانے کھلیں گے جب زنا عام ہوگا، جب شراب عام ہوگی، جب بدکاری عام ہوگی، جب ناچنے والی عام ہوگی، پھر ہلاکتیں اور بربادیوں کا راستہ کھلے گا۔ اس بد عمل سے روکتے ہوئے قرآن حکیم نے کتنا پیارا اسلوب اختیار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بڑا برا گناہ ہے، نہ کرنا۔ مالک انسانیت کو سمجھاتے ہوئے درس دیتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کرنا تو بڑی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یعنی وہ اسباب اختیار نہ کرنا، وہ کام نہ کرنا جس کام کا اینڈ زنا ہو۔ اس اسباب سے بچنا، اس ماحول سے بچنا، اس دوستی سے بچنا، ان وسائل کو چھوڑ دینا جو آپ کو زنا تک پہنچائے۔ یہ خفیہ عشق مشوقی، یہ لڑکیوں سے گپ شپ، یہ فیس بک کے ذریعے دوستی ہیں، یہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے ایک دوسرے کو ویڈیو بھیجنا، یہ مس کال کر کے عورت کی آواز سن کے اس کے پیچھے لگ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ زنا کے راستے ہیں۔ یہ زنا نہیں ہے، یہ زنا کے راستے ہیں۔ یہ آنکھ اور کان کا زنا ہے جو چلتے ہوئے پھر وہ سب سے بڑا گناہ کرواتا ہے۔ قربان جائے اپنے رب کی رحمتوں پر، اس مولا مالک نے ہمیں یہ راستے اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بری چیز ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، یہ بدکاری ہے، یہ بے حیائی ہے، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ راستہ اللہ نے تمہارے لیے نہیں چنا، بلکہ اس راستے سے تمہیں منع کیا ہے۔ زنا ایسا برا عمل ہے کہ جانور بھی اس کو برا جانتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا عجیب قصہ ہے، سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے کا ایک قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رأیت فی الجاہلیہ قردہ، میں نے جاہلیت کے دور میں اسلام لانے سے پہلے ایک بدریہ کو دیکھا۔ اجتمع علیہ قردۃ قد زنت، یہ آئی، میں بکریاں چلا رہا تھا ایک وادی کے اندر، اپنے زوج کے ساتھ آئی اور اس کا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھا اس نے اور دونوں سو گئے۔ ایک پستے قد کا بندر آیا، اس نے دور سے پتھر مارا، اسے اٹھایا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ دوسری روایت میں یہ پوری تفصیل ہے، اور اسے بلا کے دوسری وادی میں کیا اور بدکاری کی۔ یہ پھر واپس آئی
اور دوبارہ آ کے لیٹنے لگی اور اس کے منہ کے نیچے ہاتھ دینے کی کوشش کی کہ انہوں پتہ نہ لگے میں یہ سمجھے ویسے ہی جیسے میں نے سلایا تھا ویسے سوئی ہوئی ہے. تو جو ہی اس کے منہ کے نیچے ہاتھ دینے لگی وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کی باڈی کی سمیل سونگ کر چیخنے لگ گیا, رونے لگ گیا اور چیخنے لگ گیا. اس کی چیخیں سن کے وادی کے اور بندر بھی اکٹھے ہو گئے. اب اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور چیخ رہا ہے, کر رہا ہے, چیخ رہا ہے. انہوں نے اسے پکڑا, وادی میں پھیل کے اس پستے قد کے بندر کو بھی تلاش کر لائے اور دونوں کو آدھا آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مارنے شروع کر دیے. یہ صحابی کہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پتھر میں نے بھی مارا. اس نے زنا کیا, فرجمتها معهم, انہوں نے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا, ان کے ساتھ مل کے ایک پتھر میں نے بھی مارا. یہ وہ جرم ہے جو جانوروں کے ہاں بھی معیوب ہے. مسلمان جس کا ایک ایک انگ قیامت کے دن جواب دینے والا ہے, وہ دن اللہ اپنی رحمت سے اس دن کی سختیوں سے ہمیں بچائے. اليوم نختم على افواههم, جس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی, زبان بند ہو جائے گی, ہاتھ بولیں گے, یہ انگلی گواہی دے گی. اپنی اس انگلی سے گندی ویب سائٹ کے لنک اپنے دوستوں کو فارورڈ کرنے والوں, یہ انگلی گواہی دے گی. ایک عالم کی تقریر میں سن رہا, اس نے ایک ظالم کا قصہ سنایا جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اس نے گندی ویب سائٹوں سے سال بھر کی فیس جمع کروا کے اشتراک کر لیا اور وہ گندی ویب سائٹس اس کے لیے گندی فلمیں فارورڈ کرتے رہتے. وہ اپنے دوستوں میں بیٹھتا اور پھر خوش ہو کے وہ دکھاتا, تینوں تے کوئی شاید پتہ ہی کوئی نہیں, ساڑھے کو تے آپ بے کی شاید سارے مل کے بیٹھ رہے ہیں اور گندی فلمیں اور کہنا جی پاج کیا کیا کلپ ڈھونڈ کے لاتا ہے یار, سواد ہی آ جاتا تیرے کو بیٹھ کے. یہ گندے دوست ہیں, قیامت کے دن جو بدنامی گمنامی جہنم کے اندھیروں میں لے جانے کا سبب بنے. انہوں نے اچھا کوئی بات نہیں, آپ سارے میرے ساتھ لنک کر لو اور میں جو مجھے آئے گی وہ آٹومیٹکلی میں آپ کو فارورڈ کر دیا کروں, فارورڈ ہو جایا کرے گی. جوائن کر لیا, گروپ بنا لیا. اگر یہ گروپ, یہ فیس بک کے گروپ, یہ واٹس ایپ کے گروپ توحید کی دعوت پھیلانے کا سبب ہو تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ, اگر انسان توحید کے لیے لگا رہے. اور اگر یہ بے حیائی, بدکاری, فحش گوئی, گندے مواقع ان کو پھیلاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے اکیلے کو گناہ ہو رہا ہے, ساروں کے گناہ اسی کے کھاتے میں آئیں گے. اچانک ایک دن وہ ویب سائٹ والا آدمی نوجوان مر گیا. کہا ہم اس کا جنازہ پڑھ کے آئے, دفنا کے آئے, سو گئے. صبح سب نے اپنا وہ کھولا, اس کی طرف سے ای میل پہ گندی فلمیں آئی. تو ہم سمجھے کہ شاید مرنے سے پہلے اس نے ای میل فارورڈ کی ہوگی, وہ آئی. وہ تو آٹومیٹک سسٹم بن چکا تھا, اس گروپ کے اندر جو آتا اس میں پہنچ جاتا. اگلے دن پھر اس کی ای میل سے, اس کے ایڈریس سے وہ گندی فلمیں پہنچ رہی ہیں. تو ہم سمجھ گئے کہ اس نے وہ چونکہ گروپ بنایا تھا تو یہ تو وہ کمپنی والے بھیج رہے ہیں. ہم نے کمپنی والوں کو فون کیا کہ اس کو بلاک کر دو. کہا ہم نے پورے سال کے پیسے لیے, کیسے بلاک کر دے. اچھا تم پاسورڈ دے دو جو تمہیں ہم نے لکھوایا تھا, ہم بلاک کر دیں گے. اب وہ پاسورڈ والا بندہ ہی مر گیا, پاسورڈ کہاں سے دے, بلاک کر دو. کہ ہم پورے سال کے پیسے لے چکے ہیں, ہم پورے سال کی سروس دیں گے. بندہ مر کے قبر کی مٹی کے نیچے جا چکا ہے, اس کے گناہوں کا کھاتا کھلا ہوا. زنا کے قریب نہ جائیے, نہ بھولیے کہ آپ کی انگلی سے ٹچ ہو کر فارورڈ ہونے والا یہ میسج کس کس کی ہلاکت کا سبب بنے گا. ساروں کے گناہ آپ کے گناہ سمیت آپ کی پشت پہ ہوں گے قیامت. اليوم نختم على افواههم, جس دن منہ سیل کر دیے جائیں گے, زبانوں میں تالے لگا دیے جائیں گے, ہاتھ بولیں گے, آنکھیں بولیں گی, کان بولیں گے, پاؤں بولیں گے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے سب سے پہلے ران بولے گی. یہ کہاں کہاں حرام جگہ پہ لگی. یہ وہ برا گناہ ہے جس کو جانور بھی معیوب سمجھتے ہیں. اہل کتاب مسلمانوں سے پہلے جو مذاہب موجود ہیں آسمانی کتابوں کو ماننے والے, ان کے ہاں معیوب. یہودیوں کے ہاں زنا انتہائی برا فعل,
صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہودیوں کا گروہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم میں ایک جوڑے نے زنا کیا ہے، آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ آپ نے کہا میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو تمہاری کتاب میں ہے، وہ کیا ہے؟ تورات میں کیا ہے؟ کہا تورات میں ہے کہ ان کو تھوڑا بہت ذلیل ضرور کر کے لتر پولا کر کے چھوڑ دیا جائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی علماء میں سے تھے اور پیارے نبی کے صحابی بنے تھے، مسلمان ہوئے تھے، کہا جھوٹ بولتا ہے، کتاب لے کر آ۔ جب کتاب لائے گی اس نے اس آیت پہ انگلی رکھ لی۔ سیدنا عبداللہ بن سلام کہنے لگے انگلی اٹھا اور اس آیت کو پڑھ جو تمہاری کتاب میں اللہ کا حکم نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ شادی شدہ زانی اگر زنا کرتا ہے تو اسلامی قانون کے مطابق اس کو رجم کیا جائے گا، اور یہی حکم یہودیت کے اندر بھی اللہ مالک نے نازل کیا۔ تو یہ گناہ ایسا گناہ ہے جو سابقہ کتابوں کے اندر بھی اس کے لیے سزا کا اعلان ہوا، اور یہی حکم نصارہ کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ مالک کا جو حکم نازل ہوا وہ زنا کے لیے سزا بیان کی گئی، اور شریعت اسلامیہ کو اس کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، بہت بھیانک سزا ہے اس کی۔ مالک منع فرماتا ہے اہل ایمان اس برے کام کے نزدیک نہ جانا، یہ فحاشی ہے۔ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا۔ قربان جاؤں میرے محمد کریم سے پیارا استاد بھی اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا، شریف آدمی ایسا جملہ منہ سے نکال سکتا ہے؟ اور یہ آدمی، یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دو؟ آپ نے کہا آگے آ جاؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں امام اعظم ہے تو محمد الرسول اللہ، قائد اعظم ہے تو محمد الرسول اللہ، رہبر اعظم ہے تو محمد الرسول اللہ، معلم اعظم ہے تو محمد الرسول اللہ۔ آپ سے پیارا استاد کہا بیٹھ جاؤ میرے بیٹا، آگے آ جاؤ، پاس آ جاؤ، پاس بٹھا لیا۔ اے نوجوان، کیا تو اس برے فعل کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا پہ قربان جاؤں تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ بھی یہ فعل کرے۔ کہا جیسے تو اپنی والدہ کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی اور انسان بھی اپنی والدہ کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا۔ کہا اچھا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا قربان جاؤں آپ پر، میری پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ کہا لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی پھوپھی کے ساتھ بھی کوئی بدکاری کرے۔ کہا اچھا اپنی بیٹی کے لیے؟ کہا قربان جاؤں آپ پر، میری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ جرم کرے میں نہیں پسند کرتا۔ کہا لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی بیٹیوں کی طرف کوئی نگاہ گندی اٹھائے۔ اپنی بہن کے لیے؟ اللہ کی قسم قربان جاؤں یا رسول اللہ، میں اپنی بہن کے لیے بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ کہا پھر نوجوان، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے، کیا معنی؟ تو جس کے ساتھ بھی یہ منہ کالا کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی خالہ پھوپھی ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی۔ جس طرح تو اپنی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے پسند نہیں کرتا اپنی گھر کی عورتوں کے لیے، لوگ بھی اپنے گھروں کی عورتوں کے لیے اس پیر کو برداشت نہیں کرتے۔ اسے قریب کیا، اپنے مبارک ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھا اور کہا اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، اے اللہ اس کے دل سے اس زنا کی محبت کو نکال دے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، کہا اللہ کی قسم جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا تھا زنا سے بڑھ کر میرے نزدیک اور پیاری چیز کوئی نہیں تھی۔ جب میں آپ کی مجلس سے کھڑا ہوا اس سے بڑھ کر برا فعل میری آنکھوں میں اور کوئی نہیں تھا۔ اسلام نے اس کو اتنا برا کہا۔ آئیے سورۃ فرقان کی آیات میں غور کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اہل ایمان کا ذکر ہو رہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مومنین کون ہیں؟ کامیاب کون ہیں؟ پیارے کون ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کوئی خاص ٹرم نہیں ہے، وہ اسی کے لیے بولی جائے گی جڑا ہر پاسوں ننگا ہوئے گا، جس کی بڑے بڑے بال ہوں گے، جس کی مونچھیں بڑی ہوں گی، جس کے کانوں میں بالیاں پڑی ہوئی ہوں گی، جس کے ہاتھ میں حیدری منگر ہوگا، جس کے گلے میں بڑے بڑے منکے ہوں گے، جس کے ہاتھ میں بڑا سارا سوٹا ہوگا، ہوئے گا جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارتا پھرے گا۔ یہ بڑے ولی جی پہنچی سرکار نے جی انہوں نے کچھ نہ کہنا،
اے باجی یہ ستھن کیوں نہیں پاندے؟ او جی اللہ لوگ نے جی اللہ لوگ نے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا ستھن پانی بھی کہ نہیں پانی، اللہ لوگ اللہ یہ اللہ لوگ نے اللہ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کو شرم گاہیں ڈھانپنے کا ڈھنگ نہ ہو، تمیز نہ ہو. یہ شیطان کے ولی ہے، اللہ کے ولی نہیں. اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن سے سنیے. مالک فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. پہلی شرط اللہ کے ولی کی، اللہ کی قسم، اللہ کا ولی کبھی قبروں کا پجاری نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی بے نماز نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی مزاروں پہ گدی نشین بن کے بیٹھنے والا نہیں ہو سکتا. پہلی شرط ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا کرتا، وہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی یا رسول اللہ مدد کی آواز بلند نہیں کرتا، وہ اللہ کو چھوڑ کر بہاول حق بیڑا دھکے ترانے نہیں گایا کرتا، وہ اللہ کو چھوڑ کر بری بری سرکار بری بری کھوٹی قسمت کر دے قوالیے نہیں پڑھتا. لا یدعون، وہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ الہ آخر، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کر، کسی اور کو حاجت روا سمجھ کر، کسی اور کے اندر وہ الہی صفات نہیں مانتے. آج شرک ایسے پھیل چکا ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ شاید مشرکین نے رب کی کوئی صفت ایسی نہیں چھوڑی جو اپنے بابوں میں نہ بانٹ دی ہو، میرا جملہ شاید مبالغہ نہ. ایک حضرت کا ویڈیو کلپ میرے موبائل میں موجود ہے، اگر کسی کو یقین نہیں تو وہ درس کے بعد میرے موبائل سے وہ کلپ سن سکتا. کہا ہمارے پیر عبد القادر جیلانی بڑی پہنچی سرکار، اور پہلے سن لیجئے کہ پیر عبد القادر جیلانی کا اس جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بعد میں لوگوں نے ٹوچ لگا کے بلڈنگیں کر کر کے پیر صاحب کے نام پتہ نہیں کیا کچھ نتھی کر دیا ہے. وہ بڑے پہنچے ہوئے سرکار تھے، اور اتنی پہنچی ہوئی سرکار تھی جو ان کو آ کے ہاتھ ملا لیتا تھا 24 گھنٹے موت کا فرشتہ گیڑا بھی نہیں مارتا تھا. صبح صبح ہوتی تو لوگ ان کے گھر کے سامنے لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے کہ قادری صاحب سے ہاتھ ملا لیں، زندگی کی ضمانت پا لیں. ایک بجلی کا ایک ہی بچہ تھا، وہ بیچاری صبح صبح پہلی لہر میں سب سے پہلے وہی کھڑی ہوتی کہ حضرت میرے بچے کو ذرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیں تاکہ میں 24 گھنٹے کے لیے تو مطمئن رہوں نا کہ اب نہیں مرے گا. ایک دن ہاتھ ملا کے گیا، یا ہاتھ صحیح نہیں ملا تھا یا فرشتہ بھول گیا تھا، موتا مر گیا. وہ بیٹے کو گود میں لے کے روتی ہوئی پیر جیلانی کی عدالت کی طرف چل پڑی. اور جب پیر صاحب کے جلسے میں آئی، آگے ایک نئی کرامت کا ظہور ہو رہا تھا. یہ تو چھوٹی تھی، آگے بڑی کرامت چل رہی تھی. یہ نکی فلم سے بڑا سین چل رہا ہے. وہ کرامت کیا تھی کہ پیر صاحب جب جلال میں آتے تھے نا تو اپنے شاگردوں کو جن کو پڑھا رہے کہتے مر جاؤ، وہ سارے ڈر پہنے. پیر صاحب کا جلال ٹھنڈا ہوتا کہتے اٹھ جاؤ، سارے اٹھ کے بیٹھ جاتے. اب جو نیچے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کے قادری صاحب کے سامنے کہتے سبحان اللہ کیا پیر تھا ہمارا، بڑے پہنچے ہوئے تھے. وہ مریدنی داخل ہوئی تو پیر کے جلال کا ٹائم آ چکا تھا. پیر صاحب نے کہا سارے مر جاؤ، سارے مر گئے. اس نے اپنا بچہ چپکے سے ان مردوں کے ساتھ لٹا دیا. ابھی پیر صاحب بینڈ چینج کریں گے اور کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، تو میرا بھی اٹھ جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ، زیادہ منت نہیں کرنی پڑے گی. پیر صاحب نے کہا اٹھ جاؤ، سارے اٹھ گئے. وہ لمبا پڑا رہا. اس نے کہا پیر جی میرا نہیں اٹھا. کہا تیرا میرے حکم سے مرا بھی نہیں تھا. اگر تیرا میرے حکم سے مرتا تو میرے حکم سے زندہ بھی ہو جاتا. کہا پیر جی یہ بات تو آپ نے سچ کہی کہ آپ کے حکم سے تو نہیں مرا، لیکن صبح آپ کو ہاتھ ملا کر گیا تھا، وہ 24 گھنٹے کی گارنٹی تو اس کے پاس گارنٹی کارڈ تھا، مریا کہ میں واپس کر کے نما دے. وہ گارنٹی تو اس کے پاس تھی، ہاتھ ملایا تھا. اچھا ہاتھ ملا کر گیا تھا؟ اللہ کی قسم ہاتھ ملا کر گیا تھا. پیر صاحب نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور تھوڑی دیر میں ہاتھ نیچے کر لیا، منڈا اٹھ کے بیٹھ گیا. مرید نے سلام کر کے چلی. مریدوں نے کہا حضرت آج یہ آپ نے عجیب کام کیا ہے، ہاتھ بلند کیا ہے، ہاتھ نیچے کیا ہے، مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا. کہا یہ روئی میرے سامنے، یہ گڑ گڑائی میرے سامنے، مجھے بہت ترس آیا، اور وہ ترس مجھے اتنا زیادہ آیا کہ میں بے چین ہو گیا. میں نے ہاتھ لمبا کیا، راستے میں ملک الموت کو پکڑ لیا
اور میں نے پھر اس کا تھیلا چھین لیا، پٹھا کر دیا، جتنے مرے تھے اس کے صدقے سارے زندہ ہو گئے۔ انا للہ۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ۔ قرآن سنیے، مالک ایک شخص کا قصہ بیان کرتا ہے، گزرنے والا ایک بستی کے پاس سے گزرا جو بستی برباد ہو چکی تھی۔ اس نے کہا اس مری ہوئی تباہ شدہ بستی کو، جس کی چھتیں بھی زمین پہ آ کے گر چکی ہیں، کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسی کو مار دیا، اس مسافر کو سلا دیا، مر جا۔ 100 سال مرا رہا، اللہ نے پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنا مرا ہے، کتنا سویا ہے؟ ایک دن یا آدھا دن۔ کہا نہیں، اپنا کھانا دیکھ، جیسے گرم کا گرم لایا تھا ویسا گرم ہے، ٹھنڈا پانی لایا تھا ویسے ٹھنڈا ہے، لیکن اپنا کھوتا دیکھ، یہ کھوتا ہڈیاں اس کی مٹی ہو گئی ہیں، اب دیکھ ہم اس کو دوبارہ اٹھانے لگے ہیں، دیکھ اس پہ ہم دوبارہ گوشت چڑھانے لگے ہیں۔ وہ مرا ہوا گدھا جس کی ہڈیاں مٹی ہو گئی تھی، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، گوشت چڑھایا کر، تجھے تیرے گدھے کو ہم نے نشانی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ ظالموں نے یہ صفت چھین کے بھی اپنے پیروں کو دی اور پھر ولایت کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری ولایت میں کوئی انکار کر کے تو دیکھے، اس کو باپی گستاخ کا فتویٰ لگا کے واجب القتل کا تیر ماریں گے، کوئی نہ کوئی مرید اس کی منڈی اتار دے گا۔ ایک مواحد کو ایک مشرک نے قتل کیا سعودی عرب میں، اور جب قاضی کے پاس پیش ہوا تو قاضی کو کہنے لگا جلدی کرو مجھے قتل کرو۔ شیخ نعیم الرحمن جبیل کے ایک عالم تھے، داعی تھے، اس کو ایک مشرک نے مارا، کہا جلدی مجھے بھی قتل کرو۔ وہ قاضی سعودی کہنے لگے جج صاحب تجھے مرنے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ کہا وہابی گستاخ کو قتل کر کے آیا ہوں، جنت کی حوریں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ پتر اگے جائیں گا تو ہرے پہن کے پتہ لگے گا برخے دے اندر پٹھان نکل آئیں گے، مار مار کے تو گڈن کہاں کی جگہ۔ آئیے ولی کی پہلی پہچان سنیے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں پکڑتے، کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو سجدے نہیں کرتے، کسی کے لیے رکوع نہیں کرتے، کسی کے لیے نظر نہیں دیتے، کسی کے لیے نیاز نہیں دیتے، کسی کے لیے ذبح نہیں کرتے، کسی کے لیے قربانی نہیں کرتے، کسی کے لیے اپنے مال کو اس کے نام کی سبیلوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کا ناحق خون نہیں بہاتے۔ قرآن کی یہ آیت اللہ کا واسطہ دوں گا، آج کے ماحول میں ذرا غور سے اس کو سنیے گا۔ ناحق خون، مسلمان یہ خودکش حملے کرنے والے، یہ مسجدوں میں آ کر بم پھاڑنے والے، یہ مدارس میں آ کے حملے کرنے والے، یہ پشاور کے سکول کے معصوم بچوں کو قتل کرنے والے، یہ اسلام آباد کی بچیوں کا خون بہانے والے، یہ مدرسوں پہ بموں کو گرا کر ان کی لاشوں کو خون میں لٹ پٹ کرنے والے، یہ بازاروں میں خودکش حملے کرنے والے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا۔ جنازوں میں خودکش حملے، مسجدوں میں حملے، امام باڑوں میں حملے، بازاروں میں حملے، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ فساد ہے، یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ ارے ایک کافر دوڑ رہا تھا ایک صحابی کے سامنے، صحابی نے تلوار اٹھائی، اسے مارنے کے لیے قابو کر چکے ہیں، تلوار اٹھی ہے، ابھی تلوار چلی نہیں، وہ نیچے سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، صحابی نے پھر بھی مار دی۔ خبر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تک خبر پہنچی، پیارے حبیب اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مارا ہے۔ آپ نے پوچھا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ ہاں جی کلمہ تو پڑھا تھا۔ پھر کیوں مارا؟ ڈر کے پڑھا تھا، اور بظاہر چانس یہی ہے نا، بندہ بھاگ رہا ہے، قابو آ گیا، گر گیا نیچے، تلوار اٹھی ہے، ڈر کے پڑھ لیا، بظاہر چانس یہی ہے، لیکن قربان جاؤں محمد کریم کی عدالت پہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں پہ، کہا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا اس کا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا تو رب کو کیا منہ دکھائے گا؟
اپنے ہاتھوں کو انگلیوں میں ڈال کے سر پہ رکھ کے کہا اللہ میں اس عمل سے لا تعلق ہوں، میں نے یہ تعلیم نہیں دی. وہ کہتے ہیں کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج کلمہ نصیب ہوتا. مومن مسلمان کلمہ گو وہ مسلمانوں کا خون بہا سکتا ہے، وہ ناحق قتل کر سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ایک مسلمان کے خون میں دنیا اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق ناحق خون بہانے میں شریک ہو جائے، اللہ سب کو پکڑ کے دوزخ کے حوالے کر دے گا. ایک انسان کا ناحق خون، ایک مسلمان کا ناحق خون اتنا قیمتی. اور یہاں بازاروں میں مسلمانوں کی لاشیں کٹ رہی ہیں، مسجدوں میں مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، عید پڑھنے آتے ہیں، جنازے پڑھنے آتے ہیں، درجنوں کے حساب سے ان کے لاشیں گوشت کی ڈھیریے بنا کے لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ٹھپا پھر اسلام کا لگا دیا جاتا ہے کہ ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں. قرآن بیان کر رہا ہے مومن نہ تو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اور نہ مومن مسلمانوں کا ناحق خون بہاتا ہے. اور ولا یزنون، مومن زنا کے بد عمل کا بھی عادی، یہ فعل بھی نہیں کرتا، یہ عمل بھی نہیں کرتا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. کیوں؟ آج کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے تو نہ بھولنا کہ تمہاری عزت بھی محفوظ نہیں رہے. کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے بدلہ مل سکتا ہے، اپنی عزت کیسے بچاؤ گے؟ کسی کی ماں بہن کو دیکھ کے سر جھکا لو، کوئی تمہاری ماں بہن کو دیکھ کے سر جھکا لو. کسی کی بہن کے سر پہ دوپٹہ دے دو، کوئی تمہاری بہن کے سر پہ دوپٹہ دے دے گا. کسی یتیم کے منہ میں لقمے ڈال دو، کل تم یتیم ہو گئے تمہارے بچے تو کوئی تمہارے یتیموں کو بھی پال لے گا. مومن یہ کام نہیں کرتا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ گناہ کرے، جو غیر اللہ کو پکارے، جو ناحق خون بہائے، جو بدکاری کرے، جو زنا کا گندا عمل کرے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے اس گناہ کا بدلہ پائے گا. کیسے؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن ڈبل عذاب ہوگا، 2 گنا عذاب ہوگا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس جہنم کے اندر ذلیل ہو کر رہے گا، ذلت کے ساتھ رہے گا. سورۃ نور کی ابتدائی آیات میں ہی مولا و مالک نے اپنے بندوں کے لیے زنا کے بارے میں اعلان کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. زنا کرنے والی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں، کنوارے ہیں، پھر ان کو 100 درے مارے جائیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے دین کی حدود کو نافذ کرنے کے لیے اپنے دل میں کوئی نرمی لے آؤ. سب سے بڑھ کر اپنے بندوں پر مہربان ہے تو عرش والا مولا ہے. یہ پیر صاحب نے تو کہا نا کہ مجھے اس کی ماں پہ ترس آ گیا. پیارے نبی نے ایک ماں کو دیکھا تھا اپنے بچے کو تلاش کرتی روتی پھر رہی تھی، اور جب بچہ ملا تھا تو چھاتی سے لگایا تھا، پیار کیا تھا، دودھ پلایا تھا. یہ وہ موقع تھا کہ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور پوچھا ہے میرے صحابہ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں، کبھی نہیں. کہا اس ماں کو اپنے اس بچے سے اتنا پیار نہیں جتنا رب کو اپنے بندوں سے پیار. جب اللہ نے یہ سزا رکھی ہے، تم کون ہوتے ہو رحمت کھانے والے اس پر کہ وہ اللہ کی دی ہوئی سزا کو نافذ نہ کرو اور اس پہ اپنے دل میں نرمی لاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے ان کو نافذ کرنا، اور چوری چھپے نہ کرنا بلکہ اس کو کھلی جگہ پہ کرنا. مسلمانوں کا ایک گروہ ان کی سزا کو دیکھ لے، اور جب اللہ کی حدود قائم ہوتی ہے، سزا دیکھ لی جاتی ہے، تو اچھے بلوں کے اندر بیٹھا ہوا شیطان بھاگ جانا. یہ ہے وہ کامیابی اسلام کے نظام کی جس سے معاشرے کے اندر فساد ختم ہوتا ہے. یہ کتنا برا گناہ ہے، زنا کتنا برا گناہ ہے. آئیے قرآن حکیم کی ان آیات سے اس کی برائی کی شدت کو محسوس کریں. الزانی لا ينکح الا زانیہ، زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے زنا کو اور شرک کو برابر بیان کیا.
زنا کو اور شرک کو اس زنا کی شدت و حدت بتانے کے لیے برابر بیان کیا ہے. الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ. زنا کرنے والا زانی عورت سے ہی نکاح کرے گا یا مشرک عورت سے نکاح کرے گا, یا مشرکہ سے یا بدکار سے. اور یہی حال مشرکہ ہے. والزانیہ, زانی مرد بھی یہی کرے گا, زانیہ عورت ڈھونڈے گا, مشرکہ عورت ڈھونڈے گا. والزانیہ لا ينكحها الا زان او مشرک. زانیہ عورت بھی زانی مرد تلاش کرے گی یا مشرک مرد تلاش کرے گی. وحرم ذلك على المؤمنین. زانیوں کا نکاح مشرکوں کے ساتھ, مشرکوں کا نکاح زانیوں کے ساتھ. اہل ایمان پہ اللہ نے دونوں چیزیں حرام کر دی. کبھی آپ نے سوچا زانی اور مشرک ان کا اللہ نے جو اکٹھا ذکر کیا, کیا وجہ ہے, حکمت کیا ہے, اسباب کیا ہے, ان کے اندر مشترکہ پوائنٹ کیا ہے جس میں زانی اور مشرک اکٹھے ہو گئے؟ زانی عورت ہو یا مرد, وہ ایک پہ گزارا جی نہیں کر سکتا, اس کا ایک پہ گزارا نہیں. اگر وہ کسی ایک لڑکی سے زنا کرے تو وہ نکاح کر کے اسے بیوی کیوں نہ بنا لے. وہ زانی زنا کرتا ہے, اس کی مشہوری آتی ہے, روز اس کی رات شب برات ہی ہوتی ہے, روز اس کے بستر میں نیا چہرہ ہوتا ہے. اس کو یہ زنا اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر وہ ایک پہ صبر نہیں کرتا, مگر ایک تو بیوی گھر میں موجود ہے, ایک تو گھر میں بیوی موجود ہے. اور کسی نے کہا تمہارا دین اسلام بہت برا دین ہے. کہا کیوں؟ کہ بندہ ایک ہوتا ہے, بڑیاں چار کر لینا, بڑا ظالم دین تمہارا. آپ کے دین میں کیا ہے؟ کہا جی نہیں, ہم بہت شریف لوگ ہیں, ہم صرف ایک ہی کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ذرا یہ بتائیں, بیوی تو آپ ایک ہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ اے بی سی ڈی وہ تو شمار ہی کوئی, اس کا شمار نہیں ہے. گرل فرینڈز کا شمار نہیں ہے. باہر جو رابطے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کہ میں مسلمان ہوں, 4 عورتوں کو میں نے اپنے نکاح میں لیا ہے, 5ویں کو میں نہیں جانتا, 5ویں کا نمبر میرے پاس, 5ویں سے دوستی اور تعلق میری 4 ہے, میں 4 کو جانتا ہوں, ان پہ خرچ بھی کرتا ہوں. مبارک ہو اللہ کی قسم مسلمانوں, تمہاری عورتیں رب کی رحمت سے اس دنیا کے اندر بھی جنت میں ہیں. گھر بیٹھ رہی ہیں آرام سے, بندے کو ساری پھٹیک پئی ہے, روٹی کو وہاں کے لے باروں میں بھی کام, کوئی کام نہیں کرنا پڑتا انہیں. اور جہاں آپ رہتے اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ بیچاری ٹرک چلاتی ہوئی عورتیں نظر آئی ہیں, صفائی کرتی ہوئی عورتیں نظر آئی ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ لا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور مسلمان عورت کو مبارک ہو اسلام کی پیاری سیرت, گھر بیٹھی ہے آرام سے, اپنے بچے پال رہی ہے, اپنے گھر کی 4 دیواری میں عزت بھی محفوظ ہے, جسم بھی محفوظ ہے, چہرہ بھی محفوظ ہے. یہ اسلام کی دی ہوئی نعمت ہے جو صرف مسلمانوں کے نصیب میں ہے. یہ ہے وہ دین. کہا جی میں 4 کو جانتا ہوں, 5ویں کا میرا کوئی لنک نہیں. تو نے ایک مجھ قلعے پہ باندھی ہوئی ہے اور ہزاروں بار رکھی ہوئی ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. یہ مسلمان زانی اور مشرک کے اندر نقطہ اشتراک یہ ہے کہ زانی کو ایک پہ صبر نہیں ہوتا, مشرک کو بھی ایک رب پہ صبر. جی مشرک کو ایک رب پہ صبر آتا ہے. آپ کو جی اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے, صرف یا اللہ مدد کہا کرو. اجعل الالہۃ الہا واحدا, کیا عجیب بات کرا ہے, ساروں کو چھوڑ کے ایک کو پکڑ لیں, ایک اللہ کو, ایک اللہ. یہ کفار مکہ نہیں, مشرکین مکہ نے میرے نبی کو تانے دیے تھے. کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ ارے بھائی کیا اللہ داتا نہیں ہے؟ تم نے کسی اور کو داتا کیوں بنایا؟ کیا اللہ مشکل کشا نہیں ہے جو سارے نبیوں کی مشکل کشائی کرتا رہا, سارے ولیوں کی کرتا رہا, سارے بزرگوں کی کرتا رہا, پوری کائنات کی کرتا رہا, جانوروں کی کرتا رہا, انسانوں کی کرتا رہا؟ کیا آج وہ تمہاری مشکل کشائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہتے جی کافی تو ہے لیکن سواد نہیں آتا, کل لا الہ الا اللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ کو نہیں مزہ آتا, آپ نے یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد شروع کیا, چلو بریک لگا لو بھائی, بس رک جو یہیں پہ, آگے نہ جاؤ. کرنی جی وہ تھوڑے دن کے لیے تو یا رسول اللہ مدد میں بھی مزہ رہا, لیکن اب سمجھ آیا اگر یا علی مدد کا بھی ساتھ کیپسول لگ جائے نا تو بندہ بڑا ٹھیک رہتا ہے. وہ درمیان میں یا اللہ مدد, ادھر یا علی مدد, ادھر یا رسول اللہ مدد, 3 ہو گئے. چلو بھائی کوئی نہیں, 3 بڑے بڑے آپ نے, ایک اللہ کو پکڑ لیا, ایک رسول اللہ کو پکڑ لیا, ایک سیدنا علی کو پکڑ لیا, تو بس کرو, بہت ہو گیا, بریک لگا لو, یہیں پہ بریک لگا لو.
بریک لگانے کی کوشش بڑی کی لیکن لال شہباز قلندر صاحب دور سے نظر آئے. انہوں نے کہا میں ذرا کی بگاڑیا. انہوں نے کہا مست قلندر دم قلندر. لال شہباز قلندر نظر آ گیا, کوئی ملتان والا نظر آ گیا, کوئی مانسیرے والا نظر آ گیا, کوئی پنڈی والا نظر آ گیا, کوئی گجرے والا کا نظر آ گیا, کوئی انڈیا والا نظر آ گیا, کوئی بنگلہ دیش کا بندو بھائی نظر آ گیا. سارے پکڑ لے, اس کو بھی پکڑ لو. کیوں؟ زانی ایک پہ صبر نہیں کر سکتا, مشرک بھی ایک رب پہ گزارا. وہ مختلفوں کو پوچھتا ہے, اس کو بھی پوچھتا ہے, اس کو بھی پوچھتا ہے, اس کو بھی پوچھتا ہے. اسی لیے قرآن نے زانی اور مشرک کو اکٹھا کیا. بھائی تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے کرنے کا شوق پورا کرنا ہے, بریک لگا لے یہیں پہ, کسی اور کو نہ کر. اسے قادری صاحب نظر آئیں گے وہاں بھی سجدہ کرے گا, اسے بابا جی نظر آئیں گے وہاں بھی سجدہ کرے گا. پنجاب کی ایک تصویر میرے پاس موجود ہے, شاید میری کسی سیڈی میں کسی بھائی نے دیکھی بھی ہو. کوئی پیر صاحب کی قبر نہیں ہے. میں آپ کو یہ باتیں ہنسانے کے لیے نہیں کرتا, رلانے کے لیے کرتا, رلانے کے لیے کرتا ہوں. اہل توحید یہ جو شرک کا بازار گرم ہے, ہم نے توحید کی دعوت کو سمجھ کے کمرے کی کنڈی مار کے اندر رضائی لے کے سو گئے ہیں. اس شرک کے اندھیرے کو کون مٹائے گا؟ فرشتے آئیں گے. تم رسول کے وارث ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تم ابو بکر کے وارث ہو, تم عمر عثمان و علی کے وارث ہو. اس شرک کے اندھیروں کو مٹانا تمہاری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن تمہارا کزن تمہارا گریبان پکڑ سکتا ہے. بھوکا مرتا تھا پاکستان میں, ماموں کا بیٹا انگلینڈ میں تھا, اس نے وزٹ ویزا بھیج کے وہاں میرے بھی کاغذات پکے کروا دیے. میرے گلے میں پڑے ہوئے یا علی مدد کے تعویذ کو اس نے نہیں کاٹا, نہیں اتارا, نہیں بتایا. 60 سالہ زندگی کی روٹی کا بندوبست کر دیا, ایک رکشہ لے کے دے دیا. میں میرپور کی سڑکوں پر رکشہ چلاتا رہا اور اپنے کزن کو دعائیں دیتا رہا, لیکن اس نے کبھی نہیں کہا بھائی سجدے صرف اللہ کا حق ہے, غیر کو نہ کرنا. یہ گریبان میں ہاتھ ہوں گے آپ کے اور میرے قیامت کے دن. یہ نہ سمجھنا کہ ہم سمجھ گئے اور کام ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میری امت محمدیہ, تمہاری مثال اس کشتی کی ہے جس کے 2 پورشن ہو, ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑے وہ اوپر والوں پہ چھت پہ جائے, عریشے پہ جائے, وہاں سے ڈول ڈالے, پانی نکالے. اوپر والوں کے ماتھے پہ بل پڑے, وہ نیچے بیٹھ کے میٹنگ کریں, یار ویسے ہم پریشان کر رہے ہیں اوپر والوں کو, ماشاءاللہ اللہ کا دیا وہ اتنا بڑا سمندر ہے, ایتھے ہی مورا کڈو. وہ ہتھوڑی لے کے چھیڑی لے کے بیٹھ جائیں, کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیں. اوپر والے سنیں, ٹھک ٹھک ٹھک, جاؤ جی دیکھو کیا ہو رہا ہے. کہتے کوئی نہیں, کچھ نہیں ہو رہا, بس آپ اپنا اللہ اللہ کرتے رہو. وہ اپنی پورشن میں موری کر رہے ہیں, اپنی پورشن. کیا لگا, ٹھیک لگا نا بھائی, کسی کا مذہب نہ چھیڑو, آنا نہ جاؤ. ہلو, میں اپنی قبر جانا, اپنی قبر جانا, میں ٹھیکیدار ہے, ہر کسی کو روکتا پھر یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. میں ٹھیکیدار ہوں, میں نے دکانداری نہیں کرنی. وہ اپنی قبر میں جائے گا, میں اپنی قبر میں جاؤں گا. وہ اپنا حساب دے گا, میں اپنا حساب دوں گا. اللہ کو منہ دکھانا, میں نے اللہ کو منہ دکھانا. ہم کیا ٹھیکیدار ہیں؟ انہیں کوئی بات نہیں, ٹینشن نہ لو, ٹینشن نہ لو. وہ اپنا حصہ توڑ رہے ہیں, ہمارا حصہ ماشاءاللہ بڑا شاندار میاں میاں. سوراخ ہو گیا, پانی آنا شروع ہو گیا. عقل مندو, انشاءاللہ نیچے والے ہی مریں گے نا, اوپر والے تو بچ جائیں گے. اوپر والوں کو تو بیٹا غرق نہیں ہوگا نا. جنہوں نے کہا تھا جو 2 جمع 2 بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, ہاتھ اٹھا لو تب بھی ٹھیک, پھوڑی بچھا لو تب بھی ٹھیک, نہ بچھاؤ تب بھی ٹھیک, گٹکوں میں ایت کریمہ پڑھ لو ٹھیک, نہ پڑھو ٹھیک, ختم دو ٹھیک, نہ دو ٹھیک. نماز پڑھنی چاہیے, سیدھا جلدی ہے, نماز پڑھو کر جاؤ, اپنے رولے نہ پاؤ ساڑھے کان. کیا خیال ہے, مریں گے صرف نیچے والے, اوپر والے نہیں؟ سنو محمد کا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور وہ اسے روک کر کہیں نہ گناہ کریں گے نہ کرنے دیں گے, نہ گناہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. ارے بھائی یار سوراخ کرو گے, پانی آئے گا, تم مرو گے, ہم بھی مریں گے. اگر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تو پھر کامیاب ہو گئے, پھر کامران ہو گئے. یہ بھی بچ گئے, وہ بھی بچ گئے. اے امت محمدیہ, یہ آپ کی مثال ہے. اگر آپ نے اہل شرک کی بازوؤں کو نہ پکڑا, اہل شرک کو جواب نہ دیا, اہل بدعت کو نہ سمجھایا, قرآن و حدیث کے دلائل ان کے سامنے نہ رکھے کہ ہم تو سمجھ گئے نا, ہم نے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے. جب ہلاکت کا کوڑا رب کی طرف سے برسے گا تو نہ یہ بچیں گے نہ وہ بچیں گے. مشرک ایک پہ راضی نہیں ہوتا, ایک اللہ پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. نہ آج کے دور کا نہ اس دور کا. لات عزا بناتے گئے, جہاں کچھ نہ ملا ستو گھول کے بنا لیے. آج بھی حالت کچھ ایسی ہے. میں پنجاب کا وہ قصہ آپ کو سنا رہا تھا.
خبر نہیں ہے بابا جی کی. بزرگوں کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے. ہماری اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اللہ کے کسی ولی نے اپنی قبروں پہ یہ ہونے والے کاموں کی اجازت، کسی بزرگ نے یہ شرک کرنے کی اجازت دی؟ کسی بابا جی کی، کسی اللہ کے اصل ولی کا جملہ ہمیں سنا، انہوں نے کہا ہو جاؤ پیر جیلانی سے دکھا دو، انہوں نے کہا ہو میری قبر کو پکی بنانا، قبے بنانا، عرس لگانا، لکیرانی، سرکس لگانا، کچھ نہ لگے، خسرے نچانا، کچھ تو کرنا. دکھاؤ کسی اللہ کے ولی سے یہ کام. نہیں تو پھر ولیوں کا اس میں قصور؟ ولی ہماری آنکھوں کا تارا، ولی ہمارے آنکھ کا تارا، ولی کی محبت اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. لیکن ولیوں کی قبروں میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، ولیوں کا قصور؟ وہاں پیر جی کی قبر نہیں ہے، وہاں بجلی کا کھمبا ہے، اور اس کھمبے کے ساتھ دھاگے بندھے ہوئے ہیں، کپڑے بندھے ہوئے ہیں، اور ایک بورڈ لگا ہوا ہے، پیر کھمبے شاہ. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جہلم کے دریا کے اوپر میں نے ایک درخت کو دیکھا، میرے موبائل میں موجود ہے، جو میں حوالہ دیتا ہوں ساتھ رکھتا ہوں، کوئی بندہ پڑھ بھی سکتا ہے. میرے موبائل میں وہ تصویریں موجود ہیں. اللہ کی قسم بہت کا درخت ہے، اور اس کے اوپر 20 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، دھاگے بندھے ہوئے ہیں. بابا جی کے اس درخت کے پہ آئے تھے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بزرگوں نے چلا کاٹا تھا. مشرک ایک پر راضی نہیں ہوتا، وگرنہ محمد کریم کی عبادت پہ اہل شرک رک جاتے. وہ سیدنا علی پہ آئے، سیدنا حسن پہ آئے، حسین پہ آئے، فاطمہ پہ آئے، رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ سے آگے چلتے گئے، اور قیامت تک پتہ نہیں کس کس کی پوجا ہونی ہے. مشرک ایک رب پہ راضی، زانیہ ایک خامد پہ راضی، ایک بیوی پہ راضی. اس لیے قرآن نے اعلان کیا زانی نکاح کرے گا زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، مشرک نکاح کرے گا مشرکہ کے ساتھ یا زانیہ کے ساتھ، اور اہل ایمان پہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا. ہاں اگر کوئی زنا سے توبہ کر لے، اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے، پھر اہل ایمان کے لیے وہ حلال ہو سکتا ہے. حالت شرک میں میرا جملہ یاد رکھنا. مجھے نہیں پتا آپ کو غصہ آتا ہوگا میری باتیں سن کے یا نہیں، آتا بھی ہو تو مجھے معاف کر دینا، معاف نہ بھی کرو تو میں قربانی کی کھالے کھانے نہیں آیا، میں 11ویں کی کھیرے مانگنے نہیں آیا، میں حلوے شریف پہ ختم پڑھنے نہیں آیا. پہلے اپنے ایمان کو، پھر آپ کے ایمان کو، محمد کے ایمان کے. بیٹی گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے، کسی مشرک کے نکاح میں نہ دینا، وگرنہ قیامت کے دن بربادی کے لیے صرف یہ ایک گناہ کافی ہوگا، صرف یہ ایک گناہ کافی. ہمارے پڑوس میں ایک مواحدہ لڑکی کا حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. ہمارے گھر کے ساتھ گھر ہے اس کا، مواحدہ لڑکی، رشتہ داری کی بنیاد پہ، سید زادے کی بنیاد پہ، کزن سے شادی ہوئی، کزن شیعہ تھا، یہ لڑکی اہل توحید میں سے تھی. آج وہ لڑکی شیعہ ہو چکی، آج اس کی گود سے پروان چڑھنے والے بچے اسی مذہب پر ہیں جس کا باپ تھا. کیا اس کے باپ کی ہلاکت کے لیے یہ ایک گناہ قیامت کے دن کافی نہ ہوگا؟ کیا وہ اہل توحید کی بیٹی جو اہل توحید کے گھر میں پروان چڑھی، یا اللہ مدد کا نعرہ سنتی تھی، وہ قیامت کے دن اپنے باپ کا گریبان نہیں پکڑے گی؟ اللہ میں نے تیرے نام کے علاوہ کبھی اپنی زندگی میں کسی اور کو نہیں پکارا. میرے باپ نے سید ہونے کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، اپنے بھتیجے کی محبت میں آگے مشرک کے نکاح میں مجھے دے دیا. میں مشرقی عورت تھی، جو وہ کرتا رہا وہ میں کرتی رہی، میری اولاد بھی ساری وہی کرتی رہی. کیا اور گناہ چاہیے جہنم میں جانے کے لیے؟ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے زنا سے، اگر کوئی توبہ کر لے شرک سے، وہ آپ کا عزیز ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اس کو سینے سے لگائیے اور اہل ایمان میں شامل کیجیے. ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له. التائب من الذنب، جو گناہ سے توبہ کر لے، کما لا ذنب له، وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا. سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، ان اسباب کو چھوڑے جو اس کو بدکاری کی طرف لے کر جائیں. اہل ایمان عورتوں کا ذکر مالک اپنے کلام میں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، آپ کے پاس اہل ایمان عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، تو پھر ان سے بیعت کس چیز پہ لینی ہے؟ وہ بیعت پہ یہ اقرار کریں اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ یہ آپ کے پاس آ کے اعلان کرے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، نہ ہم چوریاں کریں گی،
वला यज़नीन, ना हम जिना करेंगी इनके से। ये बैत कबूल कीजिए जब ये ऐलान करें ना हम शिर्क करेंगी, ना हम चोरी करेंगी, ना हम जिना करेंगी। वला यक़्तुलना औलादहुन, ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी। ये कत्ल भी होता है या नहीं? औलाद का कत्ल होता है। वो मुशरिकीन मक्का थे, जाहिलों का टोला था जो अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देते थे। आज औलाद का कत्ल करने वाले थोड़े से अक्लमंद होने के दावेदार बन गए। वो चौथे महीने 5वें महीने जब पता लगता है ना अल्ट्रासाउंड में के अंदर बेटी है, अबार्शन करवा लेते हैं या नहीं? ये बेटी धरती पे ना आई होती तू कैसे पैदा होता? तेरी माँ भी तो किसी की बेटी थी। बेटियों को कत्ल करने वालों, बेटियों का माओ के पेट में अबार्शन करने वालों, एक बेटी पैदा होने पर बीवी से नाराजगी का इजहार करने वालों, दूसरी बेटी पर माथे पे बल डालने वालों, तीसरी बेटी पर तलाक नामा पकड़ा देने वालों, तुम्हारा मोहम्मद करीम से रिश्ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बेटी हो जाती है तो सास मुक्का टांग के सामने आती है, मुझे बेटा चाहिए। दोबारा बेटी हुई तो मैं अपने बेटे का और निकाह करवा दूंगी। ये तेरी बहू का पेट कंट्रोलर है कि अंदर से बेटा निकले या बेटी इसके इख्तियार में है। ये तू जंग अपनी बहू से नहीं लड़ रही, इसके रब से लड़ रही है। और औरतों को अल्लाह ने खेतियां कहा है। औरतों को क्या कहा है? खेतियां हैं। खेती में जो बोगे वही काटोगे, वही निकलेगा। इसका इस औरत से बेचारी से क्या ताल्लुक है जिसको तुम आगे डरा रहे हो, तलाक की धमकी दे रहे? और यही वजह है, मुझे कहने दीजिए, जब बीवी को यूं हरासा किया जाता है, बेटी हुई तो तलाक हो जाएगी, फिर वो जाली आमलों के चक्रों में फंस जाती है। वो तावीज गंडों वालों के पास चली जाती है, जी बाबा जी को फूक मार छो, बाबा जी को तवीत दे छो, हुण कुड़ी हुई तो तलाक हो जाएगी। वो बदकारी भी करता है, जिना भी करता है, हरामकारी भी करता है, और ये अपनी उस हरामकारी पे पर्दा डालती है कि किसी तरह बेटा हो जाए और मेरा घर बच जाए, इज्जत लूट की तो कोई खैर सल्ला। इसके पीछे किसका जुल्म है? इसकी जहालत तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो खाविन, वो सुसर, वो सास अल्लाह से डरे जो अपनी बहू को, अपनी घर में आई हुई लड़की को सिर्फ इसलिए गालियां देते हैं, ताना देते हैं कि तेरे पेट से बेटी पैदा हुई। बेटियां इतनी प्यारी होती हैं। और मुझसे मैं तुम्हें तुम्हारे रसूल की बात सुनाता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया किसी की 3 बेटियां, किसी की 3 बेटियां, नेक तरबियत करे, नेक नाम रखे, नेक जगह पे ब्याह दे। क़यामत का दिन होगा, जहन्नम और इस बंदे के दरमियान ये 3 बेटियां नहीं होंगी, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ इस्लाम का, दीन का, छोटा सा तालिब इल्म, ना अल्लामा हो ना फहामा, छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते ये अर्ज करता हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसी हदीस नहीं पढ़ी, ना अपने मशाइख और उलमा से सुनी। किसी के इल्म में है तो मुझे भी बता दे, मेरे इल्म में इजाफा कर दे कि किसी के 3 बेटे हों तो वो जहन्नम से इसके लिए दीवार बन जाएंगे, आड़ बन जाएंगे, पर्दा बन जाएंगे। मैंने नहीं पढ़ी बेटियों का जिक्र। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी अगर किसी की 3 ना हो, 2 हो, कहा 2 भी जहन्नम से पर्दा बन जाए। इमाम अहमद इब्न हंबल के बेटे के घर, अब्दुल्लाह के घर बेटी हुई। इमाम अहमद चल के आए, कहा मुबारक हो, वो बेटियां तो रसूलों के घर में होती हैं, बेटियां नबियों के घर में होती हैं। ये प्यारी चीजें हैं, इन पे एहसान करो, तुम्हें जन्नत में जाने का एक दरवाजा मिल गया है। जब ये आकर ये ऐलान करें कि हम शिर्क नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, औलादों को कत्ल नहीं करेंगी, तो इनकी बैत को कबूल कर लिया जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह हमारी खताओं को माफ करे, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ करे, अल्लाह हमें जिंदा रखे, तौहीद पे रखे, ईमान पे रखे, मौत दे तो इस हाल में दे, अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर